السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. عزیزان گرامی، آج کی رات ایک دستور ہے کہ میں بیان سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس محرم کے سلسلے میں ہم کو تعاون دیا اور ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا. چنانچہ میں بامبے پولیس کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے پورے 10 دن ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن دیا، بہت تعاون کیا اور ہمارے مجلسوں میں، جلوسوں میں ان کے اچھے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اور اچھے انتظام کی وجہ سے لوگوں کو بہت سکون اور اطمینان نصیب ہوا. میں خاص طور سے اس علاقے کے ان تمام پولیس کے لوگوں کا، افسران کا، دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں خدمتیں انجام دی ہیں اور ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا ہے. دوسرے، میں آج خاص طور سے مہاراشٹر گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی رات کا خاص خیال کرتے ہوئے ہم کو 12:30 بجے رات تک لاؤڈ اسپیکر یہ استعمال کرنے کی پرمیشن دی ہے. ہم سید احمد صاحب کے اور دوسرے تمام افراد کے جنہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوآپریشن دیا ہے اور جن کی وجہ سے ہم کو یہ فیسلٹی میسر آئی ہے، خاص طور سے اپنی طرف سے اور ان تمام عزاداروں کی طرف سے ان لوگوں کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال وہ ہمارے لیے 2 دن کا اور اضافہ کریں گے، اس لیے کہ ایام اعضاء کی آخری راتیں جو ہیں یہ عشرے کی، ان میں خاص طور سے پروگراموں کے ہونے میں تھوڑی سہولت ہو سکے. میں تمام آنے والے حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کے رونق اعضاء میں اضافہ کیا. ایک مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں محمد. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو شروع ہوئی تھی، آج اس کے سلسلے کا آخری دن ہے اور
بات یہ تھی کہ مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ لوگوں نے حکومتوں کو اسلام سمجھ لیا۔ اس کے اندر غلطی حکمرانوں کی بھی، جنہوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا، جس کے نتیجے میں اسلام کے متعلق وہ تصورات پیدا ہو گئے جو حکومتوں کے کردار کے متعلق اور حکومتوں کے کیریکٹر کے متعلق پیدا ہوتے ہیں، اور مذہب بدنام ہوتا چلا گیا، اور مذہب کی طرف سے لوگوں کے دل میں برائیاں اور مخالفتیں بڑھتی چلی گئیں۔ حکومت کی بڑی خراب پالیسی یہ رہی کہ جو اصلی چہرے تھے ان کو چھپایا، اور جو نقلی چہرے تھے وہ سامنے لائے۔ اگر وہ مذہبی رہبری کے دعوے دار نہ ہوتے تو مذہبی رہبروں کے چہرے دیکھنے کو لوگوں کو ملتے، اور لوگ خود ہی سمجھتے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ مذہب ہے، یہ سیاست ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے اور یہ الہی سیاست ہے۔ لیکن چونکہ بدنصیبی سے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی اقتدار پر قبضہ کیا، انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے کو مذہبی رہنما بھی کہا۔ چونکہ انہوں نے اپنے کو مذہبی رہنما بھی کہا، لہذا یہ ضروری ہوا کہ ان شخصیتوں کو چھپایا جائے جو اصلی رہنما ہیں، اور ان شخصیتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو سیاسی مقصد سے رہنمائی کے دعوے دار بن گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا کیا اسلام کے ساتھ، کہ جو اتنا عظیم دین، اللہ کا آخری پیغام، انسانیت کی فلاح و بہبود کی جو ضمانت تھا، اس کو دنیا نے آج آتنکواد اور دہشت گردی اور سینکڑوں الزاموں کی زد میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آج اپنے اس آخری بیان میں کہ آپ اس مسئلے کو غور کیجئے۔ ہندوستان سے باہر کسی ملک والوں نے مجھے بلایا، وہاں کوئی پارٹی ایسی بھی تھی جو چاہتی تھی کہ میں وہاں نہ جاؤں، تو ان کا اطہر صاحب کیسے روکے جائیں؟ وہ پارٹی تو بلانے پر مصر ہے، وہ تو کہتی ہے ہم بلائیں گے، روکا کیسے جائے؟ جب روکنے کی ساری ترکیبیں ناکام ہو گئیں تو ان کا ایسا کرو کہ یہاں کوئی اطہر صاحب کو پہچانتا نہیں ہے، خالی نام سنا ہے، صورت نہیں دیکھی ہے، راستے ہی سے ہائی جیک کر لو اور دوسرے کسی کو شیروانی ٹوپی پہنا کے اطہر صاحب بنا کے بھیج دو۔ جب مجلسیں بگڑیں گی اور توقعات پورے نہیں ہوں گے تو آئندہ خود ہی کان پکڑ لیں گے کہ آپ کبھی نہیں بلائیں گے، بھیا توبہ کی۔ چنانچہ راستے سے انہوں نے ہم کو تو غائب کر دیا اور اپنے والے اطہر صاحب کو لے جا کے پیش کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مجلس پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، 2-4 دن میں ہر طرف برائی ہونے لگی، کیا میں یہی اطہر صاحب تھے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہ معلوم ہوا، انہی کی تعریف کرتے تھے بمبئی والے، یہ تو ہمارے کیا 5 منٹ بھی نہ بول پائے، ان کی تقریر میں تو کوئی رس نہیں ہے، ان کے بیان میں تو کوئی جان نہیں ہے۔ اب کون بتائے کہ یہ اصلی والے اطہر صاحب نہیں ہیں، یہ نقلی والے اطہر صاحب ہیں؟ سیاست نے یہی کام کیا کہ اصلی اسلام،
جس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جو دیکھے وہ گرویدہ ہو جائے، اس کو غائب کر دیا۔ نقلی اسلام جس کا چہرہ بہت بدصورت تھا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اصلی اسلام کا نام تھا حسین، نقلی اسلام کا نام تھا یزید۔ اب جب یزید کا چہرہ بنام اسلام آئے گا تو کون اسلام قبول کرے گا؟ کون کلمہ پڑھے گا؟ کون مسلمان ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اصلی اسلام جو آل رسول کے ذریعے ملتا، اس کو ظالموں نے چھپایا، اور نقلی اسلام جو دشمنان مذہب کے ذریعے پھیلایا جا رہا تھا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج 1400 برس سے اسلام برا کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں دور نہیں جاتا، اسی بمبئی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ نام حسین پر جو اسلام ہے، اس میں غیر مسلم بھی کوآپریشن دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ کی تاریخ آپ گھوم کے دیکھیے ہندوستان میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک کی بات کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ گھومے ہیں ساری دنیا میں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کو ہندو عزادار ملیں گے، ہندو تعزیے دار ملیں گے، ہندو سبیلے رکھنے والے ملیں گے، ہندو اذاخانہ بنانے والے ملیں گے، ہندو حسین کی مداح میں شعر کہنے والے ملیں گے۔ کیا بات ہے کہ ایک طرف یہی لوگ اسلام سے خفا بھی کہلاتے ہیں، دوسری طرف یہی لوگ حسین کی شان میں آن کے قصیدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ فرق سمجھ لیجئے، ظالموں کے اسلام کا کوئی نہ ہوگا، مظلوموں کے اسلام میں سب شریک۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ میری بات کا کوئی برا نہ مانے، میں کسی بری نیت سے یا کسی پر طنز کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو اپنی تھنکنگ بدلنا چاہیے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے نمونے بادشاہ نہیں ہیں، سلطنتیں نہیں ہیں،
بنی امیہ کے بادشاہوں کے دامن پر سینکڑوں داغ ہیں. بنی عباس کی تاریخ ظلم و جور سے چھلک رہی ہے. عثمانی ترکوں نے بے انتہا مظالم کیے ہیں. مغل بادشاہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے. آپ اپنے مزاج کو بدلیے. محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر یہ اسلام کا نمونہ نہیں ہے. اگر دل گوارا کرے تو حیدر کرار کو پیش کیجئے. اگر طبیعت موضوع ہو تو حسین ابن علی کو پیش کیجئے. دیکھیے دنیا کھچ کے آتی ہے کہ نہیں آتی. ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم یہ کہہ کے کہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہم سب برائیاں دوسروں پر ڈال کے معصوم بن جاتے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے تعلیم حاصل کرنے سے؟ تعلیم میں آپ کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے اتحاد پیدا کرنے سے اپنے میں؟ آپ میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے اس بات سے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کیجئے اور اس کے اندر ترقی کیجئے؟ آپ کیوں پچھڑے ہوئے ہیں اس سے؟ یہ کہنا کہ لوگ تعصب کرتے ہیں اس لیے ہم بڑھ نہیں پاتے، یہ دلیل بڑی کمزور ہے. آپ نے راہ اسلام میں کون سا تیر مارا ہے جو آپ سے لوگ تعصب کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے زیادہ کام کیا ہے کہ آپ نے کیا ہے؟ تعصب رسول اللہ سے زیادہ ہونا چاہیے نان مسلم کو کہ آپ سے ہونا چاہیے. ان کے پاس تو امانتیں رکھواتے تھے. اور آپ کو اب میں کیا کہوں، علی سے زیادہ تعصب ہو کہ آپ سے. جس کی تلوار خیبر میں چمکی اس سے یہودیوں کو تعصب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو مذہب و انتر کو قتل کر کے آیا اس سے تعصب ہونا چاہیے یا نہیں؟ پھر یہودیوں کے باغ میں علی کو کام کیسے ملتا تھا اور آپ کو کام نہیں ملتا؟ عزیزان گرامی، سیرت رسول بھول گئے آپ. برا نہ مانیے گا میری باتوں کا. رسول کی سیرت کے جو نمایاں جوہر ہیں قبل اسلام جن کا اعلان ہوا وہ یہ کہ یہ سچے ہیں، صادق، یہ امین ہیں، امانت دار. کچھ بھی رکھوا دو اتنا ہی ملے گا، کم نہیں ملے گا. جو کہہ دیں گے زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر ان کا کہا نہیں بدلے گا. وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں اور وہ صاحب خلق عظیم ہیں. یعنی ان کا اخلاق بہت بڑا ہے. عزیزوں، اگر یہی 3 صفتیں اپنے رسول کی مسلمان اپنا لے اور پوری دنیا میں مسلمان کی بزنس میں یہ شہرت ہو جائے کہ بھائی وہ مسلمان ہے، جو وعدہ کرے گا پورا کرے گا، بھائی وہ مسلمان ہے، پیسہ ڈوبے گا نہیں. آپ یقین مانیے کہ اگر مسلمان کی یہ امیج بنی ہوتی دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، جتنا بھی پیسہ اس کے پاس ہو تمہارا گھبراؤ نہیں، مسلمان ہے، کوڑی کوڑی واپس کرے گا. تو آج ساری دنیا مسلمان کے ہاتھ میں ہوتا بزنس.
لیکن ہم نے اپنی امیج کو بگاڑی اور اپنے کردار کے دھبے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام رکھا. جو بڑھ چڑھ کے بول جائے، جو ناسمجھی کی تقریریں کر دے، جو بغیر سمجھے بوجھے جس پر جو چاہے کمنٹ کر دے، وہ ہمارا ہیرو ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ میری تقریر کو فرقہ وارانہ جذبات میں نہ دیکھیے، آپ میرے دل کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کیسے لوگوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں؟ طالبان نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، انہوں نے اسلام کی جو امیج پیش کی اس سے ساری دنیا میں اسلام بدنام ہوا. مذہب میں جبر نہیں ہے، مذہب میں کوڑے مارنا نہیں ہے، مذہب میں ظلم نہیں ہے، مذہب لا اکراہ فی الدین کے فارمولے پر ہے. عزیزان گرامی، آپ اسی کو ماڈل سمجھ بیٹھے اسلام کا. صدام اسلام نہیں ہے. یہ مسلمان علماء ملت کو کدھر لیے جا رہے ہیں؟ کدھر لیے جا رہے ہیں؟ جس دن صدام گرفتار ہوا اس کے نیکسٹ ڈے لکھنؤ کے اردو اخبار صحافت میں نے مولانا بخاری جو شاہی امام ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ صدام کی گرفتاری کا دن اسلام کے لیے تاریخ ترین دن تھا. ہمارا جو خود مسلمانوں سے لڑا، جس نے اپنے ملک کو برباد کیا، جس نے اپنی اکانومی کو ڈسٹرائے کیا، جس نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا، قطع نظر اس کے کہ 1.5 لاکھ شیعہ مار ڈالے. خیر شیعہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں مرنے کے لیے، اس کو جانے بتائیے کہ جو لیڈر اپنے ملک کی اکانومی کو ڈسٹرائے کر دے، جو لیڈر اپنے یہاں کی ایجوکیشن کو زیرو کو پہنچا دے، جو لیڈر اپنی نیشن کو بھکمنگا بنا دے، جو لیڈر اپنے پڑوسیوں کا جینا دوبھر کر دے، اس کا اسلام سے رشتہ کیا؟ اس کا اسلام سے تعلق کیا؟ آپ کس فکر میں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام کی اس قسم کو پہچانیے. میں 3 دن سے پڑھ رہا ہوں. میں نے مسلمان نام کا آتنکوادی پکڑ کے دکھایا آپ کو پرسوں. اب آپ پہچانیے اسلام کیا ہے. اسلام کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اپنے سوا ہر ایک کافر اور ہر کافر واجب القتل. جو کافر ہے اسے مار ڈالو جنت ملے گی. میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں. علماء جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، ان کے جوتیوں کی خاک میرے سر پر. میں مدرسوں کو بہت پیار کرتا ہوں اور میں خود بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہوں. میری تعلیم پوری مدرسے میں ہوئی ہے پہلے، اس کے بعد میں یونیورسٹی وغیرہ گیا ہوں. میری بنیادی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ مدرسے کی ہے. میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں تو میں مدرسوں کی عزت کرتا ہوں.
مدرسوں کو چراغ سمجھتا ہوں، مدرسوں کو روشنی کا مینار سمجھتا ہوں، مدرسوں کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتا، مگر ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ جنت کی بشارت کہ ایک شیعہ کو مار ڈالو جنت ملے گی، ہمارے پڑوس میں ہزاروں مارے گئے وعدہ جنت پر، سینکڑوں ڈاکٹر مارے گئے، سینکڑوں وکیل مارے گئے، سینکڑوں بڑے آفیسر مارے گئے، اور جب لوگ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا ہمیں جنت ملے گی اس لیے ہم مار رہے ہیں۔ تو دیکھیں میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کبھی ڈاکٹر کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو جنت کی بشارت نہیں دیتا۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا کہ کوئی ڈاکٹر کسی کو جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ وکیل کتنا ہی بڑا ہو قانونی بات کرے گا، جنت وغیرہ کی بات وکیل بھی نہیں کرتا۔ جج سپریم کورٹ کا صحیح جنت کی بشارت جج بھی نہیں دیتا، یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں وہ بھی جنت کی بات نہیں کرتے۔ اچھا نیتا بھی جتنے ہیں وہ بھی جنت ونت کی بات نیتا بھی نہیں کرتے، جنت کی بات خالی مولوی کرتا ہے۔ جنت کی بشارت جو دیتا ہے وہ خالی مولوی دیتا ہے۔ تو مدرسوں پر تو میرا ایمان ہے، مگر ایسے مدرسوں کو ضرور چیک کیا جائے جس میں ایسے مولوی پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کے قتل کرنے پر جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو غور کیجئے کہ کیا ہے اور سوچئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عالم اسلام اس وقت کدھر جا رہا ہے۔ جو مسلم ممالک میں اتحاد نہیں ہے، جو وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیا وجہ ہے کہ بے پناہ دولت ہے بہت سو کے پاس مگر اس کے حساب سے ان کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے شہر جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے مرکز نہیں ہیں؟ آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس سب کو جو آپ کی وراثت تھی، اور آپ نے مذہب کو چھوڑ کے نہ جانے کہاں سے یہ تصور اپنا لیا جس کا دور دور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری فقہ اسلامی میں خودکشی حرام ہے، یہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی سمجھے آپ کیا ہے؟ خودکشی کا ٹرانسلیشن ہے انگریزی میں سوسائڈ، جس کو انگریزی میں سوسائڈ کہتے ہیں اسی کو اردو میں خودکشی کہتے ہیں۔ تو جب سوسائڈ اسلام میں حرام ہے تو سوسائڈ بامبر کیسے مجاہد بن جائے گا؟ ذرا سوچیے آپ کہ یہ فکر کدھر جا رہی ہے اور ذہن کدھر جا رہا ہے۔
علماء اسلام کیا وجہ ہے کہ جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور وہ یہ نہیں کہتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیوں منہ سے نہیں نکلتی یہ بات کہ یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں اسلام کے حساب سے صحیح نہیں ہیں؟ آپ کا مذہب بدنام ہو رہا ہے، آپ کا دین رسوا ہو رہا ہے، آپ دنیا میں بری نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ مسلکی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اسلام پر اس سے برا وقت شاید کبھی نہ پڑے کہ چاروں طرف سے گھر پر حملہ ہو رہا ہے اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ آپسی میں دست و گریباں ہیں۔ ان کو کوئی اس سے بحث نہیں ہے کہ عالمی سطح پر انٹرنیشنل پیمانے پر مسلمان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ اسی بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ عالم جائز ہے کہ ناجائز ہے، شربت کا پانی حلال ہے کہ حرام ہے۔ عزیزوں، ملت مسلمہ کو اگر کہیے تو میں صحیح بات کہہ دوں، ملت مسلمہ کو دشمنی حیدر کرار کھا گئی۔ حیدر کرار۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں آپ کو تصویر دکھا دوں ہوں۔ علی جو تاریخ عالم و آدم کا ایک معجزہ، سیرت میں، کردار میں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، عمل میں، رسول سے قربت میں، ایک جگمگاتا ہوا آفتاب، اللہ کی طرف سے اس کو امیر المومنین کا خطاب ملا، بادشاہوں کو پسند آ گیا۔ ہمیں تو فٹ پاتھ کے آدمی کو اگر بادشاہ کا ڈریس پہنا دو تو جوکر لگے گا۔ جوکر لگے گا اور کون لگے گا؟ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ سن لیجئے، اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ کون علی؟ جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ علی، جو رسول کی گود میں پلے وہ علی، جنہوں نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ علی، جنہوں نے بستر رسول پر شب ہجرت قیام کیا وہ علی، جو بدر کو فتح کیا وہ علی، جن کے لیے خندق میں کل ایمان کا خطاب آیا وہ علی، جن کو احد میں ذوالفقار ملی وہ علی، جو خیبر میں جا کے فاتح خیبر بنے وہ علی، جو خطیب منبر سلونی وہ علی، جن کی زبان سے فتحات کے چشمے ابلے وہ علی، جو دوش رسول پر جگہ پائے وہ علی، جس کے لہجے میں شب معراج بات چیت ہو وہ علی، جو غدیر کے منبر پر مولا بنے وہ علی، جس کے لیے سورہ دہر وہ علی، جس کے لیے آیا ولایت وہ علی، جس کے لیے آیا تطہیر وہ علی، جس کے لیے آیا نجوہ وہ علی، جس کے لیے آیا استخلاف وہ علی، جس کے لیے حدیث طہر وہ علی، جس کے لیے حدیث باب وہ علی، جس کے لیے حدیث طور وہ علی، جس کے لیے حدیث منزلت وہ علی۔ اب سوچئے جب امیر ایسا ہے تو مومن کیا ہوں گے؟
بنائیے، آپ سونے کا تخت بچھا کے اس پر بیٹھیے، اس میں جواہرات بھی جڑیے، عمدہ سے عمدہ غذا کھائیے، نہ علی نہ علی والے کوئی نہیں بولے گا۔ علی ہمیشہ معمولی مکان میں رہے، وہ ٹھیک ہے اس لیے رہے کہ جو جنت مول لے چکا ہو وہ یہ مکان کو کیا سمجھے۔ علی نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی اور ان کو پرواہ بھی نہیں، جس کے لیے جنت سے کھانا آ چکا ہو وہ اس غذا کی کیا پرواہ کرے۔ علی نے ہمیشہ معمولی کپڑا پہنا، کوئی بات نہیں، جو حریر جنت کا مالک بن جائے وہ معمولی کپڑے اچھے کپڑے اس کی نظر میں کیا ہے۔ دنیا اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے رہے، اس سے شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ عالیشان محل بنا کے، سونے کا تخت بچھا کے، سونے کا جواہر نگار تاج پہن کے آپ اپنے کو امیر المومنین بھی کہیے، بچے شکوے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو امیر المومنین بنے تو یزید بھی امیر المومنین، اور ولید بھی امیر المومنین، اور مروان بھی امیر المومنین، اور ہارون بھی امیر المومنین، اور مامون بھی امیر المومنین، اور متوکل بھی امیر المومنین۔ انتہا یہ ہے کہ ابھی جو افغانستان میں بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی امیر المومنین۔ پرابلم ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں جنت کے وعدے مومنین سے، مغفرت کے وعدے مومنین سے، رضا خدا کے وعدے مومنین سے، درجات عالی کے وعدے مومنین سے، حوروں کے وعدے مومنین سے، کوثر کے وعدے مومنین سے، سارے وعدے قرآن میں مومنین سے ہیں۔ امیر المومنین ایسے ہیں تو دنیا یہ نہ سوچے گی جب امیر ایسا ہے تو مومن کیسے ہوں گے۔ ہم تاریخ میں اسی لیے برے بنے اور 1400 برس سے بڑے ظلم و ستم کا شکار رہے۔ ابھی مطلب ہماری کلنگ میں کمی کہیں نہیں ہے، ہمیشہ تلوار کے نیچے ہی۔ ابھی 1.5 لاکھ عراق میں چند برس میں مارے گئے، 50,000 سے زیادہ افغانستان میں نظر ہو گئے مذہبی آتنکواد کی۔ اپنے پڑوسی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر، وکیل، آفیسر چن کے مسجدوں میں جا کے فائرنگ، 24 لاشیں ایک مسجد سے نکلے۔ خیر یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے امام بھی مسجد میں شہید ہوئے۔ للہ الحمد، شرمندگی ہمیں نہیں ہے، جانے جائیں مگر اسلام بدنام نہ ہو۔
عزیزان گرامی، یہ سب ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے. ہم سے تاریخ اس لیے خفا ہے، سن لیجئے، یہ بالکل سچی اور کھری، بالکل اصلی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. ہم سے تاریخ اس لیے خفا ہے کہ ہم نے کبھی بادشاہت کو اسلام نہیں مانا. بس بات اتنی ہے. اور دولت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلام کرو، ہمیں آقا کہو، ہمیں بڑا مانو، پھر آؤ دسترخوان پر، بھیا کھاؤ، تمہارے لیے ہے، بریانی تمہارے لیے ہے، مرغا تمہارے لیے ہے، یہ روسٹڈ چکن تمہارے لیے رکھا ہے، سب آؤ. مگر پہلے سرکار کو سرکار کہو، ذل الہی، ہاتھ جوڑ کے سر جھکاؤ، پھر انعام و اکرام کی بارش. یہاں کیا رہا معاملہ کہ ہمیشہ فاقے مست، پھٹے کپڑے، پیٹ میں خاک اڑ رہی ہے، ٹوٹا گھر، نہ گھر قاعدے کا، نہ کپڑے ڈھنگ کے، نہ کھانا گت کا، مگر ہر بادشاہ کے سامنے آڑے آڑے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو دیکھیے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، اور سلام نہیں کرتے، ہمیں جھکتے نہیں ہمارے سامنے. اب ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھیا جناب امیر کے غلام ایسے واسوں کے سامنے نہیں جھکتے. ہمارا جھگڑا جو دنیا سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے علی کو مانا، علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانا. حسن کو مانا، حاکم شام کو نہیں مانا. حسین کو مانا، یزید کو نہیں مانا. سید سجاد کو مانا، عبد الملک ابن مروان کو نہیں مانا. محمد باقر کو مانا، ہشام ابن عبد الملک اور سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک جیسے بدکردار بنی امیہ کے بادشاہوں کو نہیں مانا. امام جعفر صادق کو مانا، متوکل کو نہیں. ہم نے منصور دوانقی کو نہیں مانا. یہ میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں، بڑے ریکارڈ سے ٹریس کیجئے گا. امام جعفر صادق کو مانا، منصور دوانقی کو نہیں مانا. امام موسی کاظم کو مانا، ہارون رشید کو نہیں مانا. امام علی رضا کو مانا، مامون رشید کو نہیں مانا. امام محمد تقی کو مانا، معتصم کو نہیں مانا. امام علی النقی کو مانا، متوکل کو نہیں مانا. امام حسن عسکری کو مانا، معتز و معتمد کو نہیں مانا. اور اس کے بعد سے آج تک امام حسن عسکری کے معصوم بیٹے کو مانتے ہیں، کسی غیرے کو نہیں مانتے ہیں. آپ کو اسلام کو بچانا ہے تو دامن اہل بیت کی پناہ میں آئیے. ایک ہی گھر ہے جہاں کردار ملے گا، سیرت ملے گی، عصمت ملے گی، طہارت ملے گی، علم ملے گا، پاکیزگی ملے گی، اور وہ ہے رسول کا گھر. رسول کی گود کے پالوں سے لیجئے، رسول نے زبان چسائی ان سے لیجئے، ملے گا. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں
ہمیں عزاداری کرتے وقت غیر مسلم افراد سے کوآپریشن ملتا ہے. کیا راز ہے اس کے اندر کہ غیروں سے کوآپریشن ملے اور اپنوں سے پرابلم ہو؟ آپ سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے اور یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہندوستان کے اندر جب حسین کی عزاداری ہوتی ہے تو ہم کو غیروں سے کوآپریشن ملتا ہے، دوسروں سے تعاون ملتا ہے، اور ہم شکریہ اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی آدمی کسی آدمی کے ساتھ مدد کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ہم ہندوستان کے بسنے والے نان مسلم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو شکایتیں ہیں وہ مسلمان بادشاہوں سے ہیں، تو پلیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ اسلام کا سمبل نہیں ہے، بادشاہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، بادشاہوں نے جو کیا اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ کو واقعاً اسلام سمجھنا ہے تو رسول کی اولاد سے سمجھیے، اگر واقعاً اسلام سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کے پاکیزہ کردار سے سمجھیے. اگر آپ کو مسلمان کیا ہے یہ سمجھنا ہے تو بادشاہوں کے دربار میں جو ذہن سازشوں اور کانسپریسی کا شکار ہوں ان سے اسلام نہ سمجھا جائے گا. اگر اسلام سمجھنا ہے تو مولا علی کی محفل میں آئیے، حسین ابن علی کی محفل میں آئیے، آپ کی سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے. مظلوموں کی داستان پڑھیے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہاں، اگر کسی کو کوئی ذاتی عداوت ہے تو اس کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ حسین ابن علی سے سبق لے، اس لیے کہ کربلا ہی وہ میدان ہے جس نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کیا ہے. حسین، دنیا میں کوئی حسین نہ بنا ہے نہ بن سکتا. آج عالم اسلام رو رہا ہے، سپر پاور سپر پاور سپر پاور ہمارے خلاف، سپر پاور ہمارے خلاف. تم سپر پاور سے اس لیے ڈرتے ہو کہ تم نے حسین کو نہیں مانا ہے. سپر پاور کا دم کیسے توڑا جاتا ہے حسین ابن علی سے پوچھو. سپر پاور اس صدی کی ایجاد نہیں ہے، ہر زمانے میں سپر پاور رہی ہے، اور یزید اپنے زمانے میں سپر پاور تھا. اپنے وقت کی 2/3 دنیا کا مالک تھا. پورا سعودی عرب، پورا عراق، پورا ایران، پورا جارڈن، پورا سیریا، پورا افغانستان، پورا آپ کا وہ علاقہ جو رشا سے ابھی آزاد ہوا ہے، پورا ایران، پورا سندھ کا علاقہ جو اب پاکستان کہلاتا ہے، پورا مصر، پورا اپر افریقہ، یہ آپ کے نائجیریا اور الجیریا اور موراکو، یہ سب اکیلے یزید کا تھا. اس وقت کی جو جتنی دنیا آزاد تھی اس میں 2 حصے یزید کے پاس تھی اور 1 حصے میں بقیہ دنیا تھی. تو سپر پاور تھا کہ نہیں؟ حسین ابن علی نے
سپر پاور کو چیلنج دیا اور 72 آدمی لے کے نکلے. سپر پاور کے منہ پر اس سے بڑھ کے تماشا کیا ہوگا کہ وہ فوجیں بڑھاتا جا رہا ہے, یہ مجمع گھٹاتے جا رہے ہیں. وہاں شہروں اعلان ہو رہے ہیں کہ حسین سے لڑنے جاؤ, اور یہاں ہر منزل پر خطبہ دیا جا رہا ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ 9 محرم تک انہیں کربلا میں اتنی فوج بھر دی کہ زمین کربلا پر نیا لشکر آنے کی گنجائش نہ رہی. تو جو نئے لشکر آ رہے تھے وہ کربلا اور کوفے کے راستے پر کیمپ لگانے لگے, اور ادھر حسین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ شب عاشور چراغ گل کر کے کہا جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے. تو عزیزان گرامی, سپر پاور سے, اسلحے سے نہیں لڑا جاتا ہے. لڑائی لڑنا ہو تو آل محمد سے سیکھو. سپر پاور سے, اسلحے سے نہیں لڑا جاتا ہے, روحانی طاقت سے لڑا جاتا ہے. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, تو بے تیغ کیسے لڑے گا مگر مومن تو ہو. ارے بھائی سپاہی مومن تو ہو جبھی تو بے تیغ لڑے گا. اور اگر آپ کو بے تیغ سپاہی لڑتے دیکھنا ہے تو آپ 6 مہینے کے سپاہی کو دیکھیے, مسکراہٹ سے ایسا لڑ گیا کہ آج تک لشکر باطل ٹکڑے آئے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عزیزان گرامی, حسین نے نہ صرف یہ کہ سپر پاور کو شکست دی بلکہ دنیا میں جو جس سے لڑا ہے 4 دن کے بعد ہارنے والے اور جیتنے والے میں فرق نہیں رہ جاتا. یہ بات میں کسی سال پڑھ چکا ہوں کہ جرمنی اور جاپان جو برطانیہ اور امریکہ کے سامنے 2nd گریٹ وار میں ہار گئے تھے, اب بھول گئے کہ وہ کب ہارے تھے. یہ بات پرانی ہو گئی. حالانکہ ابھی 100 برس نہیں ہوئے ہیں, 70 برس نہیں ہوئے ہیں, 60 برس بھی نہیں ہوئے ہیں, مگر یہ بات پرانی ہو گئی. لیکن 1400 برس پہلے جو سپر پاور حسین کے سامنے گری تھی ابھی خاک سے اٹھی نہیں ہے. اب سمجھیے آپ, بس چلتے چلتے زندگی رہی تو آئندہ سال ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی. بس چلتے چلتے میرا یہی پیغام ہے مسلمانوں کو کہ اگر ان کو اسلام سے محبت ہے تو آپسی اختلاف بھلا کے اہل بیت کے دامن کے سائے میں آئیں. اور دوسرے انسانوں کو بھی میرا میسج ہے کہ اگر آپ کو واقعاً تحقیق کرنا ہے تو بادشاہت کے آئینے میں اسلام کو نہ دیکھیے بلکہ رسول کے پاک و پاکیزہ خاندان والوں کے کردار کے آئینے میں اسلام کو دیکھیے. بس عزیزوں, عاشور کی رات ہے, ہم سب یہاں حسین کو رونے جمع ہوئے ہیں, حسین کو الوداع کہنے جمع ہوئے ہیں. آج کی رات بڑی رونق ہے, بڑی رونق ہے آج کی رات. ہے حسین الوداع, حسین خدا حافظ. یہ غلام آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں, یہ کنیزیں آپ کو رخصت کرنے آئی ہیں.
بیویاں چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں لیے ہوئے حسین کو الوداع کہنے آئی ہیں. ہاں الوداع کہہ لیجئے. جب حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو بڑے غضب کا منظر تھا. جب کوئی نہ رہا تو در خیمہ پہ آئے, بہن خیمے کے اندر لے گئیں, سید سجاد سے مل کے الوداع کہا, دوستوں کو سلام کہلوایا, اپنی پیاس یاد دلائی, پرانا لباس مانگ کے پہنا, سیدانیوں نے مل کے رخصت کیا, در خیمہ تک آئے. میر انیس کیا خوب کہہ گئے کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے, پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. بہنیں خیمے کے دروازے تک لا کے پہنچا گئیں. خیمے کا پردہ اٹھا, حسین سر جھکائے باہر نکلے. حسین کے ساتھ ایک بیوی نکلی جو سر سے پیر تک چادر میں تھی, اور ایک چھوٹی سی بچی نکلی, اور بچی نے کہا کہ بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے مدینے پہنچا دیجئے. میں کہوں گا بی بی شہزادی غلاموں کی جان نثار مدینے جا کے کیا کیجئے گا, آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں سونا ہے. بچی کو اٹھا کے گود میں پیار کیا, بچی کو گود میں لے کے پیار کیا, فرمایا یا بنیا لو طرق القتال نام, اے بیٹا اگر ممکن ہوتا تو ایسا کرتا. یہ مثل ہے, ترجمہ نہیں ہے اس کا, مطلب یہ ہے. اور آخری بار سکینہ کو پیار کر کے گود سے اتار دیا. میں کہوں گا بی بی بس یہ آخری پیار ہے باپ کا, اب اس کے بعد خونی کے تازیانے ہیں, شمر کے تماچے ہیں, قید خانے کی مصیبتیں ہیں. رہوار دروازے پہ موجود تھا. اس کے پہلے تک یہ رواج تھا کہ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس رکاب تھامتے تھے. اب عباس کہاں تھے جو رکاب تھامے؟ فاطمہ زہرا کی لاڈلی نے رکاب تھامی. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, مگر میرا دل کہتا ہے کہ دونوں کو عباس یاد آئے ہوں گے. جب زینب نے رکاب تھامی ہوگی تو کہا ہوگا عباس کہاں ہو, اور جب حسین نے دیکھا ہوگا کہ زینب رکاب تھامے ہیں تو حسین نے پکارا ہوگا بھیا. ہاں 2-4 منٹ مسائل پڑھوں گا, جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے. تاریخ کہتی ہے کہ بی بی بچی کو لیے ہوئے خیمے کے اندر چلی گئی. حسین نے اپنا رہوار بڑھایا آگے. گنج شہیدہ پر نظر گئی, لشکر سو رہا تھا. آواز دی آئین آئین حبیب, حبیب کہاں ہے؟ آئین آئین مسلم. ارے ہمارے دوست مسلم نے اوسجا کہاں چلے گئے؟
آواز دی آئے نا زہیر. ارے ہمارے میمنے کا سردار زہیر کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد بڑے درد سے پکارا، آئے نا ولدی علی الاکبر، ارے میرے بیٹے علی اکبر. کائنات درد آواز میں سمٹ آئی جب کہا آئے نا آخری عباس، ارے میرے بھیا عباس. میرے بھیا عباس کہاں؟ اور عزیزوں، سوتے ہوئے لشکر کو دیکھ کے کہا یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں، اے میرے بہادروں، حسین پکار رہا ہے، بولتے نہیں. لاشیں تڑپنے لگی. کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، موت نے تمہیں مجبور کر دیا ہے. آگے بڑھے. عمر سعد کو آواز دی، سعد کے بیٹے کیوں لڑ رہا ہے؟ انہوں نے رکابوں پر اونچے ہو کے جواب دیا، بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. ایک مرتبہ 3 دن کے پیاسے نے تلوار نکالی، ایسا لگا کہ جیسے چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور دل پر کوئی غم ہے ہی نہیں. اور اب جو تلوار چلائی تو روایت بتاتی ہے کہ تلوار چلاتے جاتے تھے، لشکر کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، اور کہہ رہے تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے ہاں. ارے تم نے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا. ایک دفعہ تلوار چلاتے چلاتے آسمان کو دیکھا، تلوار نے آن میں رکھی، بھاگا ہوا دشمن پلٹ آیا. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. ایک تیر پیشانی کو لگا، ایک سینہ اقدس کو لگا، ایک لعین نے پہلو کا نیزہ مارا. روشنی بجھا دو، اندھیرا کر دو، سیدہ کا